اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ پہلے ایک مسئلے کی وضاحت سمجھ لیں معذرت کے ساتھ کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ تو حرام ہے۔ مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں، اب ہوتا یوں ہے کہ حدیث میں ہے کہ جمائی اللہ کی جمائی جو ہے، انسان جو جمائی لیتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر نماز پڑھتے پڑھتے زور سے ایک انسان ڈکار لے رہا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر آس پاس کے 2-3 لوگوں کو نماز میں پہلے تو ہمارے خشوع نہیں رہتا ہے، خضوع نہیں رہتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں رہتا ہے، ہمارا دماغ کہاں سے کہاں رہتا ہے، اور اتنے میں کوئی انسان اگر زور سے ڈکار لیوے اور اس کی بدبو اگر آ جاوے، پہلے ہی سے انسان کا دماغ کہاں سے کہاں پر ہے، پھر اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو یہ تو کتنی بڑی تکلیف دینا لازم آئے گا۔ اس لیے شریعت بڑی حساس ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، حرام ہے، یاد رکھو۔ یہ سمپل ہے ایک دم دیکھنے کے اعتبار سے، زور سے نماز میں، ارے بھائی بازو والا انسان اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف بہت خطرناک چیز ہے، اسی لیے انسان کو ہاتھ رکھنے کے لیے کہا۔ نماز میں بھی ہے تو رکھ سکتے ہیں اپنا، اس طریقے سے حساس لوگ ہوتے ہیں۔ مولانا رشید صاحب لدھیانی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو آگے والے انسان کے پیر میں پھٹن تھی، پھٹن بولے تو شگاف پیر میں تھوڑا سا لگا ہوا تھا اور پیچھے سے لکیریں تھی پیر کی ایڑی میں، تو انہوں نے دیکھا تو تکلیف ہوئی، نماز میں ذہن ان کا اللہ کی طرف سے ہٹ کر اور وہ ایڑیوں کی طرف چلا گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے بھی پیر میں کبھی کبھار شگاف ہوتا ہے، تو میرے بھی پیر کو دیکھ کر کسی کا دماغ اللہ کی طرف سے ہٹ کر، نماز کی طرف سے ہٹ کر میرے ایڑی کی طرف جاتا ہوگا، تو اس کے بعد سے موت تک انہوں نے نماز کے وقت پیر میں موزے پہنے، موت تک موزے پہنے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے شریعت۔ آج عجیب مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق برحمت فرمائے، اور شریعت کا حساسیت والا مسئلہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ کل جو بات چل رہی تھی کہ یعقوب علی نبینا علیہ السلام کے پاس یہ بھائی وہ جھوٹے خون والا کرتا لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ ابو ہمارے بھائیوں کو بھیڑیے نے کھایا ہے، یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا قال بل سولت لکم انفسکم، کہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے، یہ جو بات تم میرے پاس لے کر آئے نا، یہ بات تم گھڑ رہے ہو، یعنی تم نے بنا بنایا ایک قصہ کہانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، نہ بھیڑیا نے کھایا ہے، نہ کچھ اور مسئلہ ہوا، بلکہ تم نے تو ایک سازش رچی ہے میرے بیٹے کو میری نظر سے ہٹانے کے لیے۔ تو یہ جملہ اس صورت میں 2 مرتبہ آیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا،
یعنی یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی کہ تم یہ بات جو کہہ رہے ہیں تم ایک گھڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے قصہ کہانی بنا رہے ہیں، تو یہ جملہ یہاں پر بھی آیا اور آگے جا کر ایک مرتبہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک کر رکھا، اور بھائی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس وقت بھی بھائی نے جب کہا کہ بنیامین کو مصر میں روکا گیا تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ تم اپنی طرف سے کہانی بنا رہے ہو۔ تو مفسرین نے یہاں ایک نتیجہ نکالا، یہاں کا تو بل سولت لکم انفسکم صحیح ہے، یعقوب علیہ السلام صحیح بات کہہ رہے کہ تم نے اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے کہ بھائی کو بھیڑیا نے کھایا نہیں ہے بلکہ تم نے میری نظر سے ہٹانے کی پلاننگ کی ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ کا جو یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا بل سولت لکم انفسکم کہ تم اپنی طرف سے قصہ کہانی بنا رہے ہو، گھڑ رہے ہو، تو وہ یعقوب علیہ السلام کا صحیح نہیں تھا۔ اتنے بڑے نبی ہے، بڑے ہیں، بڑوں کے رائے میں اختلاف اور غلطی ہو سکتی ہے۔ علماء نے یہاں نتیجہ نکالا ہے بڑوں سے رائے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے اگر تو علماء اعظام نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ چھوٹوں سے کبھی کبھار مشورہ لیا کرے، چھوٹوں سے بھی مشورہ لیا کرے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھار بڑوں کے دل میں ایسی بات نہیں ڈالتے ہیں جو چھوٹوں کے دل میں القاء فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور بڑوں کو یہ بات کہی ہے کہ اپنے مشورے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے کہ میری بات مانو، میری بات مانو، میری بات مانو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ انسان جب مشورہ کرے، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے بھی مشورہ کرے، بھائیوں سے مشورہ کرے، تو اس میں اس کو اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہیں میری بات سے پوری جماعت کا نقصان نہ ہو، میرے مشورے سے، میرے رائے سے پوری جماعت کا نقصان نہ ہو، یہ ایک خطرہ لگا رہنا چاہیے اس کو۔ اس طریقے سے علماء نے یہاں بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بل سولت لکم صحیح نہیں تھا، بڑوں کی رائے سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ لے لیا کریں۔ اللہ رب العزت کبھی ان کے ذہن میں بھی ایسی بات القاء فرماتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کنویں کے اندر 3 دن رہے۔ بڑا بھائی یہودا روزانہ رات میں آتا، ڈول کے ذریعے سے کھانا نیچے اتارتا، یوسف علیہ السلام کھا لیتے۔ اب 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، اللہ کی قدرت 3 دن 3 راتیں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ویسے جنگلی کنویں میں گزاری، نہ سانپ نے کاٹا نہ بچھو نے کاٹا۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آئے تو دنیا کی کون سی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب وہ کنواں جو تھا کیا، وہ کنواں راستے سے ہٹ کر تھا، وہ لبے سڑک نہیں تھا، راستے پر نہیں تھا۔ یعنی راستے پر نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں راستے پر ہوتی ہے، سڑک پر ہوتی ہے، اور وہ کنواں جنگلی کنواں تھا، راستے سے ہٹ کے علیحدہ تھا، وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا، کوئی جاتا نہیں تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، شام سے ایک قافلہ نکلا مصر جانے کے لیے، شام مطلب سیریا، سیرین قافلہ نکلا ایجپٹ مصر جانے کے لیے۔ بیچ میں جاتے جاتے یہ جو شام کا سیریا والا قافلہ تھا اس نے وہ راستہ بھول گئے، بھٹک گئے۔ اب راستہ بھٹکتے 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 وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں پر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اس کنویں کے پاس پہنچے۔ اب ایسی چیز جہاں ہوتی ہے ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ اتفاقاً ایسی چیز ہو گئی، اتفاقاً ایسی چیز ہو گئی، ایسا بولتے ہیں نا ہم اتفاقاً۔ اب میں تو جا رہا تھا دکان پر، وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی تو چلو کام بن گیا، اتفاقی طور پر ملاقات بھی ہو گئی اور کام بن گیا۔ ہم ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاقی طور پر ہو گیا، یعنی قافلہ تو نکلا تھا لیکن بھٹکتے بھٹکتے اتفاقی طور پر وہ کنویں کے پاس گیا، پھر انہوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا۔ ہم کہتے ہیں اس طریقے اتفاقی طور پر، لیکن کوئی کام اتفاقی طور پر نہیں ہوتا ہے،
ہر کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قافلے والوں کو راستہ بھلوا دیا، اور بھلوانے کی حکمت یہ تھی کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا ہے۔ اتفاقی طور پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ان کا راستہ بھلوا دیا۔ جانا تھا ان کو مصر، لیکن راستہ بھٹک گئے اور کنویں کے پاس پہنچے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا سامان کیا۔ اب کیا ہوا، وہ کنویں والے وہ قافلے والے وہاں پہنچے۔ اب وہ کنویں کے قریب پہنچنے کے بعد تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ اب کیونکہ بھٹکتے بھٹکتے آئے تھے، پیاس لگی تھی، تو وہ قافلے والوں میں سے ایک آدمی پانی لانے کا ذمہ دار تھا۔ یعنی جو قافلے والے تھے ان میں سے ایک آدمی کو متعین کیا تھا کہ جہاں بھی ہم رکیں گے تیرا کام ہے کہ پانی لا کر ہم کو پلانا۔ اس ذمہ دار کا نام ہے مالک بن دعبر۔ مالک بن دعبر یہ نام ہے اس کا۔ قافلے والوں نے کہا ارے بھائی جا، ہم پریشان تھکا کر آئے، پریشان ہو کر آئے، اب اتنی مصیبت میں راستہ بھٹک گئے، اب ہمیں پیاس لگی ہے، دیکھو آس پاس میں کوئی کنواں ہو تو پانی لے کر آؤ۔ اب مالک ابن دعبر جو تھا اس نے ڈول اور رسی لیا، اب نکل گیا پانی لانے کے لیے۔ اب وہ اس کنویں کے پاس پہنچا، اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالی۔ ڈول بہت بڑی تھی، ڈول بولے تو بکیٹ بہت بڑی تھی، نیچے ڈالی۔ اب یوسف علیہ السلام نیچے بیٹھے ہوئے تھے چٹان پر، ڈول بہت بڑی تھی، 7 برس کا بچہ چھوٹا، حالت بھی کم ہوگی یوسف علیہ السلام کی۔ اب وہ اس میں بیٹھ گئے ڈول میں۔ اب جیسے ڈول میں بیٹھے تو وہ جو مالک ابن دعبر تھا جس کو قافلے والوں نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، اب جیسے یوسف علیہ السلام نیچے ڈول میں بیٹھے تو اس نے سمجھا کہ میری بکیٹ پانی سے بھر گئی، اب کھینچنے لگا۔ اور جیسے اوپر آئی تو ایک دم اوپر آنے کے بعد دیکھا تو حیران ہوا، اور بڑا عجیب حیران ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، ارے پانی کی، میں نے تو ڈالا تھا ڈول پانی نکالنے کے لیے، یہ کون؟ یہ تو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول یوسف۔ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرے والا، چمکتا دمکتا چہرہ، ایسا خوبصورت، وہ تو حیران۔ علماء اعظام نے یہاں بات لکھی ہے کہ سفر معراج میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ویسے تو سب نبیوں سے ہوئی، بیت المقدس میں جب گئے تھے تو سب نبیوں نے 2 رکعت اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی تھی، تو سب نبیوں سے ملاقات ہوئی، لیکن خصوصاً جب آسمانوں پر گئے تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آج جب میں صبح پڑھ رہا تھا گاڑی میں وہ کتاب میں، تو تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج میں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو ساری مخلوقات ہے، مرد، عورت، جنات، انسان، جتنی مخلوقات ہے، اور اتنی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے جتنا حسن دیا ہے اس کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا تھا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ جتنی مخلوقات، جنات، انسان، مرد، عورت، جتنی مخلوقات ہے اس کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے میں رکھا تھا۔ ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا خوبصورت، ایسا چمکتا اور ایسا دمکتا اور ایسا نورانی چہرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدھا حسن پوری دنیا میں سے آپ کو دیا گیا۔ اتنا بڑا اللہ نے ان کو حسن دیا تھا، تو وہ تو ایک دم حیران رہ گیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھو، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کہ پوری دنیا میں سے آدھا حسن ان کو دیا گیا۔ کتنے حسین ہوگے، کتنے جمیل ہوگے، کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا، ماشاءاللہ۔ لیکن اتنا پورے دنیا میں سے آدھا حسن ان کو دیا گیا، اس کے باوجود ماشاءاللہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ تو داڑھی رکھنے سے خوبصورتی کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ساری دنیا میں سے آدھا حسن دیا گیا،
پھر بھی ماشاءاللہ ان کو داڑھی تھی، تو پتہ چلا داڑھی رکھنے سے حسن اور نور بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کم ہو گیا ہوتا تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی۔ تو داڑھی کا ہونا یہ حسن کی علامت ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یہ نورانی چہرہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت رہی ہے، اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حسن پوری دنیا کے حسن میں سے آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا۔ علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے، یقیناً صحیح بات ہے کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو پوری دنیا میں سے آدھا حسن دیا گیا، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے سے بھی خوبصورت تھا، ان سے زیادہ نورانی تھا، ان سے زیادہ چمکتا دمکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کہنا پڑا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ کیا فرماتے علامہ اقبال؟ حسن یوسف کا حسن، یوسف کا نورانی چہرہ اور عیسیٰ کا پھوک، دم عیسیٰ مطلب عیسیٰ کا پھوک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا پھوک تھا کہ وہ مردے کو پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہوتا تھا۔ قرآن میں ہے پارہ نمبر 7 میں کیا ہوتا، اور مٹی کی چڑیا بناتے، فانفخ فیہ الطیر، ایسی چڑیا بناتے اڑتی، ایسا پھوک تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ مردے پر پھونکتے تو وہ زندہ ہوتا، اور جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہاتھ وہ قرآن مجید میں بغل میں ڈال کر ایسا نکالتے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جاتی، سورج کی روشنی کم پڑ جاتی، ایسا روشن ہوتا۔ تو کیا کہتے؟ حسن یوسف کا حسن، عیسیٰ کا دم، اور موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ، یہ ساری خوبیاں اللہ نے سب نبیوں میں الگ الگ طور پر تقسیم کی، لیکن یہ ساری خوبیاں اگر کسی ایک شخصیت میں جمع ہوئی ہے تو فرمایا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئی۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری خوبیاں اللہ نے ایک ایک خوبی تو سب کو دے دی، لیکن ساری خوبیاں، آنچ خوبا دارن تو تنہا داری، یہ تو سب ایک ایک خوبی رکھتے ہیں، لیکن ساری خوبیاں اگر کسی ایک شخص میں جمع ہیں تو فرمایا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کا حسن وہ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے سے بڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، میں ایک نظر 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا اور ایک نظر میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر ایک نظر 14ویں کے چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا، آخر کار میرے دل کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اے دل، یہ 14ویں کے چاند سے تیرے نبی کا چہرہ منور ہے۔ یہ علماء نے کہا ہے تیرے نبی کا چہرہ تو 14ویں سے منور ہے۔ عشق و محبت کی دنیا بھی نرالی ہوتی ہے۔ یا صاحب الجمال، کسی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی کے مالک، اے حسن و جمال کے مالک، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے، اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ کیا عشق و مجاز کی دنیا نرالی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو چاند کے اندر روشنی ہے، اے نبی یہ چاند کو جو روشنی ملی ہے تیرے نور کے اور تیرے چہرے کے نور کی برکت سے اللہ نے چاند کو روشنی دی ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر
تیرے چہرے کے نور کی برکت سے اللہ نے چاند کو روشنی دی ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ تیری تعریف تیرے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا تو وہ دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گیا. مالک ابن دعبر، کیا نام ہے اس کا؟ مالک ابن دعبر. وہ دیکھ کر قافلے والوں نے پانی لانے کے لیے بھیجا، ایک دم دیکھ کر دنگ رہ گیا. ارے پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا تو یہ تو کون نکلا؟ ارے اتنا خوبصورت. تو اس نے کیا کہا؟ دیکھ کے ساتھ دنگ رہ گیا. کیا کہتا ہے؟ قال یا بشرا. ارے خوشخبری، ارے خوشی کی بات سن لو، خوشی کی بات سن لو. ھذا غلام، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے، بڑا خوبصورت. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، انہوں نے قیمتی سامان سمجھ کر اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا، چھپا لیا. علماء کہتے ہیں وہ جتنے قافلے والے تھے انہوں نے کہا اس کو چھپا لو، ابھی اپنے مصر جا رہے ہیں نا، وہاں پر بڑا بازار لگتا ہے، وہاں جا کر بیچیں گے اس کو. غلام کو اس زمانے میں بیچا کرتے تھے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس کے آگے کا قصہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا. اب یہاں پر چند مسائل خصوصاً اس کے لائن سے جو ہماری زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ ہم جو نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں ان 5 صفات کا ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں کتنی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ تو 5 صفات کا. اب روزے کے مسائل تو میرے خیال سے کافی حد تک پورے ہو گئے ہیں. اگر کسی کو کچھ مسئلہ ہو تو پوچھ سکتا ہے کسی اعتبار سے. آج ہماری بہن کا فون آیا تھا بعد نماز مغرب. ان کو کسی نے کہا وہاں پر کہ تراویح کی نماز، اب عورتوں میں بھی مسئلے مسائل چلتے ہیں، کہا کہ 4 رکعت کے اعتبار سے تم پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پر سلام نہیں، 4 رکعت پر، یعنی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ تراویح کی پڑھ سکتے ہیں. اور پورے انہوں نے محلے میں کر دیا. اور وہ کوئی اس طریقے سے بنی بنائی عالمہ صاحبہ تھی، انہوں نے اس طریقے سے بات کہی. تو ہم نے کہا کہ اس طریقے کے مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے، پوچھ کر سوال کر معلوم کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو علماء نے تو یہ کہا کہ نماز سے تراویح تو ہو جاتی ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے 2 رکعت سے، اس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی 2 رکعت. لیکن مفتابی قول یہ کہا ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، لیکن کوئی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا تو 2 رکعت تراویح کی ہوگی اور 2 رکعت نفل ہوگی، تراویح کی نہیں ہوگی. اس اعتبار سے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں ان 5 صفات کا ہونا ضروری ہے. آزاد ہونا، غلام نہ ہو، آزاد ہو. دوسرا یہ کہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو. اب ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے پوچھا بیچ میں ہم کو اس سے پہلے کہ ایک کافر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں پہلے اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کافر پر نہیں. تو اعمال کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے پہلے آزاد ہو، غلام نہ ہو. دوسرا مسلمان ہو. تیسرا سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو. پاگل کے پاس کروڑ پتی بھی ہے تو اگر پاگل ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آئے گی. بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ عمر میں پہنچنے کے بعد پیسے وغیرہ سب چیزیں رہتی ہے لیکن دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ ایسی چیز سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور پوری. ہم نے کسی جگہ پر یہ بات سنی تھی، کروڑ پتی اب جو پتی کا مالک ہے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ نہ کوئی بات سمجھتا ہے نہ کچھ علم ہوتا ہے. انسان ذہنی طور پر پورا خراب ہو جاتا ہے، نہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ اسی حالت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سمجھدار ہو. چوتھا یہ ہے کہ بالغ ہو. بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، انگوٹھی ہو. اب بہت سارے لوگ گفٹ میں بڑی بڑی چیز، آج کل تو گفٹ میں بچوں کو بہت بڑی بڑی چیز دی جاتی ہے، وہ اس کے مالک تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آتی ہے. زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آتی ہے. نمبر 5، اب اسے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم ہو،
یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم بھی ہونا چاہیے، تب جا کے اس کے اوپر فرضیت آئے گی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تو ہمارے پاس ایسے معاشرہ ہے کہ ہر نماز میں کچھ نہ کچھ بولا جاتا ہے، اب کتابیں ہیں، موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک کے ذریعے ہر ایک کو تو پتہ چل جاتا ہے کس پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو اس کی فرضیت کا علم ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آئندہ کل واجبات زکوٰۃ بیان کیے جائیں گے، شرائط زکوٰۃ، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہے، بڑے خطا کار ہے، اے اللہ رات دن گناہ میں لت پت ہے، اے اللہ سر سے پیر تک، پیر سے سر تک ہر عضو گناہ میں لت پت ہے، ظاہر بھی گندہ ہے، باطن بھی گندہ ہے، جلوت خلوت گندی ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے، پیارے اللہ جی معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو اے اللہ جنہوں نے اے اللہ بے دردی سے قتل کیا تھا، وحشی جنہوں نے بے دردی سے حمزہ کو قتل کیا تھا، تیرے نبی نے ان سے کہا تھا میرے سامنے نہ آنا، ایمان لانے کے بعد بھی ایسے وحشی کو تو نے معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، اے اللہ ہم تو تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ جی ہم کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دیجئے، بچوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ بوڑھوں کو معاف کر دیجئے، مستورات کو معاف کر دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، مہلک امراض سے حفاظت فرمائیے، اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہوگی اور کب ہوگی، اللہ پتہ نہیں کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے حادثات سامنے آ رہے ہیں، اللہ جی اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ اعمال تو کچھ نہیں ہے، اعمال تو کچھ نہیں ہے، اعمال تو کچھ نہیں ہے، تیرے نبی کا وسیلہ ہے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو حضرات بیٹھے ہیں سب کی جائز تمنائیں مراد منت غیب سے پوری فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو ہدایت پر جما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے۔ حسد اے اللہ جو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، اس حسد کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ حسد کینہ کپٹ بغض عداوت سے حفاظت فرما کر اپنا مقبول بندہ بنا دیجئے، ہمارے روزے کو، تراویح کو، اللہ چھوٹی موٹی عبادت کو قبول فرما دیجئے، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔